وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں جو پہلی ریویژن تھی اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا، ابھی اعوذ و تعوذ اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ جو پیچھے لفظ ایک آیا تھا قالوا لن نؤثرک، یہ لفظ آیا تھا، تو بتانا یہ تھا کہ یہ لفظ اثر آثار اس سے نکلا ہے۔ اثر یا آثار کہتے ہیں نقش قدم کے آثار، نقش قدم، قدم کے آثار، یہ آگے بھی آئے گا، آثار، آثار ہم آئے گا لفظ۔ تو نؤثرہ کا آثار سے کا مطلب اگر کریں گے کہ ہم تیرے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ ہم تجھے ترجیح ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ تیرے نقشے پر قدم پر نہیں چلیں گے، اس کے مقابلے میں ما جاءنا من البینات، کہ جو کچھ ہمارے پاس واضح دلیلوں میں سے آ گیا، والذی فطرنا، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو صرف بتانا تھا کہ نؤثرہ کا مادہ کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے بھی تعوذ پڑھ لیتے تو اچھا تھا، تو ہم پڑھتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر کون سی سے پڑھنا ہے آج جی؟ 77 سے پڑھنا ہے۔ تو 77 سے پہلے جو سیاق و سباق ہے وہ اس کا یہی ہے کہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ہمارے پاس جادو ہے، اور اس سے ہٹانے کے لیے فرعون نے ان کو کہا کہ میں آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دوں گا اور آپ کو سولی بھی دوں گا، لیکن جب ایمان دل کے اندر بیٹھ گیا تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ میرے سامنے ہے، وہ ہے جو بعد کی دنیا ہے، آخرت کی دنیا، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے اور انہوں نے کہا کہ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لے، یہی پڑھا تھا نا جی۔ ہاں جی، اب نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے گزارش یہ ہوگی کہ جو اس رکوع کے اندر چیزیں پڑھنی ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ اعراف یا سورۃ شعراء اس کے اندر یہ قصہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، تفصیل سے اور بھی صورتیں ہیں جن کے اندر آتا ہے۔ تو جو ہم نے پہلے پڑھا ہے سورۃ الاعراف میں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آزادی لے کے مصر سے دوسری طرف جانے لگی، یعنی کہ فلسطین میں یا دوسری طرف شام ہے اس طرف، تو میں اب سوال کروں گا کہ جب انہوں نے دریا پار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک قوم کو پایا تھا؟ جی بالکل یاد، کسی ساتھی کو یاد ہو کیا تھے وہ؟ جی وہ اپنے بتوں پر بیٹھے ہوئے، جمے ہوئے بیٹھے ہوتے بتوں پہ۔ ہاں، وہ اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ جو ابھی ایمان لائے ہوئے لوگ تھے انہوں نے مطلب اتنا محکم نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بہرحال اس سولی کو تو جواب دے دیا تھا، لیکن یہاں آ کے انہوں نے ایک باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی، اور وہ کی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس قسم کا معبود بنا دیں ڈھونڈ کہ دیں۔ ہم بھی اس کی ہاں عبادت جی، کریں۔ ہاں یہی جی، یاد ہے آپ کو؟ جی 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 سر، یہی بالکل کہا تھا۔ یاد ہے۔ تو ایک تو وہ چیزیں یاد رکھنی ہے، اس کا عکس یہاں آئے گا۔ دوسری چیز
دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عذاب دینے کا طریقہ کار ہے وہ کوئی ساتھی بتائیں گے کہ وہ کیا ہے، کہ بہت بڑا عذاب مار دینے والا یا قوموں کو ختم کر دینے والا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے اپنے نبی اور اس کے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ پیروکاروں کو نکال لیتا ہے۔ نکال لیتا اور جی میں بتاتا ہوں پھر اس میں بھائیو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، آزمائش میں ڈالتا ہے اس قوم کو اور چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے ان کو۔ مثلا بنی اسرائیل پر نے جب یہ کام نہیں کیا، یا فرعون کے نیچے جو قوم تھے، قوم کے لوگ تھے جن کو ہم کیا کہیں گے، قبطی کہا تھا اس کو، کبتی جی، تو ایمان تو لے آئے تھوڑے بہت، اور جو نہیں لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عذاب دیے۔ مثلا کیا تھا کہ کبھی کوئی جوئیں ڈال دیں، کبھی کوئی مینڈک جو تھے وہ آ جاتے تھے ان کے کھانے میں، کوئی خون کئی دفعہ آ جاتا تھا۔ تو اس قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا، چھوٹے عذاب۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو پر بڑا عذاب ڈالنے کے لیے پہلے چھوٹے عذاب دیتا تھا یا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی کو، جیسے ابھی داؤد بھائی نے کہا کہ تو اب مسلمانوں کو لے کے یہاں سے نکل جا، اور باقی لوگوں پر کیا آ جاتے تھے، عذاب آ جاتے تھے ٹھیک ٹھاک۔ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں گے تو نوح علیہ السلام نے 950 سال حکومت کی، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں، اب وہ انہوں نے بھی ہجرت کی، بے شک انہوں نے کہا جی کشتی کے اندر بیٹھو اور مسلمانوں کو لے کے جاؤ، ایسا ہی ہوا تھا جی۔ جی سر۔ تو اللہ نے بچا لیا، باقی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ تھا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے ہوں گے، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کو کہا کہ تو اپنی قوم کو لے کے پیچھے پیچھے ان کے چل، وہ تیرے آگے آگے چلے گی، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا۔ ہجرت وہ بھی کر گئے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایسا ہی ہے، جی سر۔ بالکل ایسا ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی چیز ہونے والی ہے۔ اب جو رکوع شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ جو جادوگر مسلمان تھے ان کے ساتھ، جو بھی اس وقت کا مقتدر حلقہ تھا فرعون کے لوگ، ان کے ہاں کافی دیر ٹھہرے، اور اس لیے کہ جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اللہ نے کہا ہے، پہلے رب کا تعارف کروایا اور پھر بنی اسرائیل کی آزادی مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آزادی تب دی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ چھوٹے عذاب ان کے اوپر دیں، تکلیفیں دیں، یہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے۔ تو جب ان پر حجت قائم ہو گئی کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے، جملہ پورا کریں، نہیں ہیں، تو پھر وہ جو فوج تھی اور وہ جو اپنا فرعون تھا، اس کو بڑا عذاب کیا تھا کہ وہ جو بحر احمر سے گزر کے دوسری طرف گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا اس سمندر کو، اور وہ قوم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چلے گئے، اور دوسری طرف جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ایسے ہی ہے نا؟ اور آگے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جی، کہ فرعون کے جو قوم تھی اس کو ہم نے غرق کیا اور تم دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ اب یہ وہی واقعہ جو ہے اب یہاں آنے لگا ہے، اور یہ آگے سورۃ الشعراء میں بھی آئے گا۔ یہاں ایک لفظ آئے گا، ابھی اس پر چلتے ہیں تو پھر وہاں جا کے تشریح کریں گے۔ تو میں پڑھتا ہوں اس کو
کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، کیا وحی کی؟ ان اسری بعبادی. اب یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا پڑھا تھا لے اسرا گیا کے معنی؟ لے گیا رات کو لے کر چلا. اسرا رات کو، رات کے سفر کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی لفظ اسری آ رہا ہے. رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. اسرا والمعراج، وہ رات کا سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکہ سے بیت المقدس کی طرف کیا، اور وہاں سے پھر معراج کا سفر ہے. اسرا والمعراج کہتے ہیں ہم. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسری بعبادی، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. بعبادی دوسرا کیا کر. اب وہ جو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، یہاں وہ اختصار کے ساتھ ہے. اب وہ وہاں پہنچے، کیا کہیں گے، سمندر کے کنارے. اب سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے آ رہی تھی فرعون اور اس کا لشکر بھی آ رہا تھا. یہی پڑھا تھا نا پہلے. اب وہاں جو ایمان ہے وہ 2-3 جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کا جو ایمان ہے اس کے اندر فرق، کہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی اب موسیٰ علیہ السلام ہم کیسے جائیں گے، آگے تو سمندر ہے. تو وہاں جو الفاظ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی سیاح دین، کہ وہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی عن قریب ضرور کرے گا. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایمان. دوسرے لوگ جو تھے وہ ڈر رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی آگے جو آتا ہے ایک خوف تھا بشری تقاضے کے مطابق، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوئی تھی. اب وہ تو چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عصا مارو، اور عصا مار کے راستہ بن جائے گا. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے، میں وہ آیت پڑھوں گا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ آپ نے حجر پڑھا ہوا ہے نا. اس آیت کے اندر ہے عصاک البحر. عصاک البحر، ہاں وہ اور تھا کہ بھئی جب آگے جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اپنا عصا پتھر پر مار اور اس میں سے 12 چشمے. یہاں تھا سمندر سامنے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں عصا مار. عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا. اور معجزے ہوتے ہیں، معجزے دماغ کے ساتھ نہیں سمجھے جاتے، معجزے ایمان کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ یہاں عجیب عجیب تفسیریں لکھی ہوئی ہوں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ مد و جزر تھا، کہ جب وہ فرعون آیا تو اس وقت وہ کیا جزر آ گیا، اور جزر کا مطلب اٹھنا، ساری نیچے آنا. اور مد کہتے ہیں مد و جزر کے نیچے آنا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت وہ نچلا تھا، رسول وہ چلے گئے، اور پیچھے آیا تو وہ موج تو بڑی آ گئی اور اس نے لے لیا. اب ہمیں تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک مسلمان کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ دوسری طرف لے گیا وہ سمندر کے، اور فرعون کو غرق کر دیا. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. اب لوگ جو مسجدوں والے ہیں، ممبروں والے، وہ اسی طریقے پر لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ فرعون جو تھا وہ مد و جزر تھا، اس کے اندر وہ مارا گیا. بھائی اس کے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ایک معجزہ ہے مد و جزر کا بھی ہونا، کہ بھائی اسی وقت ہی مد و جزر ہونا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ ان کا جواب بھی دے رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں آ رہا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. آگے کیا لفظ ہے؟ یابسا. یابس کس کو کہتے ہیں؟ خشک کرنے والی یا خشک. تو یہاں ہے یابسا، بہت خشک. یہاں تو سمندر خشک ہو گیا. تو پتہ چل گیا ہمیں کہ اللہ کا معجزہ ہے. وہ سڑک بن گئی، خشک تھی، اور دوسری طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مارنے سے پہلے لا تخافوا دارکم. اب لفظ آ رہا ہے دارا کا.
درکا کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے آ رہا ہو اور وہ ادراک کرتا ہوا، درک لگاتا ہوا، پیچھا کرتا ہوا دوسرے کو پکڑ لے. تو یہاں درکا کا مطلب ہے پکڑے جانا. درکا کا مطلب کیا ہوگا؟ پکڑے پکڑے جاتے جانا. پکڑے جانا. میں نے بتایا کہ درک لگانا، کہ کسی کے پیچھے چلنا کہ بھئی فلاں کو پکڑ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخافو درکم، کہ تو پکڑے جانے کا خوف مت کرنا. مکر ولا تخشا، اور نہ ہی کوئی تو اور، ڈرنا. نہ ہی تو ڈرنا. ایک جگہ پہ خوف کر لیں گے، ایک جگہ پہ ڈرنا کر لیں گے. ورنہ خوف کے معنی بھی ڈر ہیں، تخشا کے معنی بھی عاجزی کے ساتھ ڈرنا ہوتا ہے. جی پڑھیں میرے ساتھ. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، ترجمہ. بے شک ہم بے بے شک شک ہم ہم نے نے وہی وحی کی بے شک ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف. الحمدللہ بڑا اچھا ترجمہ کیا ہم نے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی وحی کی. جی لا آ رہا ہے، تواتر ہے، اس کا مطلب ہے ان، یہ کہ، ان یہ کہ اسری بعبادی، میرے بندوں کو رات کو لے کر چل. ترجمہ کریں جی. ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو رات کو لے کر چل. رات کو لے کر چل. یہ جناب ہجرت ہے. مصر سے دوسری طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کو لے جانا ہے. اب یہ کیا حکمت ہے کہ رات کا سفر لوط علیہ السلام کا بھی تھا، رات کا سفر یہ بھی تھا. انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. کیوں جی؟ اور بچے سارے. تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے لوگوں کو. اور اس کے اندر سبق یہ ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو اگر کوئی تکلیفیں آتی ہیں، بے شک وہ 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، بچایا. حالانکہ وہ اس سے پہلے رسول پاک نہیں جا سکتے تھے. کیوں جی؟ بالکل جا سکتے. جا سکتے تھے اگر اپنی مرضی کرتے، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے تابع تھے کہ وہی رہنا ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو ان مشکلات کے اندر صبر کرنا ہے، اور اللہ کی مشیت جب آئے گی وہ اذن دے گا. تو رسول پاک نے ہجرت کی. یہاں بھی یہ ہے ان اسری بعبادی. آگے لفظ آ رہا ہے فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا. اب فَضْرِب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مار. بالکل وہی لفظ میں نے اپنی آپ کو پڑھی کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، وہاں ہے. بلکہ آگے بھی یہ بھی آ جاتا ہے فَانْفَلَقَ، تو وہ سمندر جو تھا وہ ٹکڑے ہو گیا. فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالْعَوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر ایک ٹکڑا بہت بڑے. جی کالطود العظیم. دیکھ، تعود العظیم، تعود کہتے ہیں پہاڑ کو، عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا. کہ ہر ٹکڑا، دائیں طرف والا، بائیں طرف والا، یا جدھر پانی جا رہا تھا، جہاں سے پانی آ رہا تھا، وہ پہاڑ کی طرح بن گیا. شکل آپ کے سامنے آ گئی جی. یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے. تو یہاں ہے فَضْرِبْ، اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے بنا. ذرا آپ بریکٹ میں کر لیں کہ عصا مار کر، یہ بریکٹ میں کر لیں، عصا مار کر بنا. فَضْرِبْ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بنا. لہم کا ترجمہ ان کے لیے طریقاً، راستہ، فی البحر، سمندر میں، یابسا، خشک. تو پتہ یہ چلے گا طریقاً کی جو اس صفت ہے وہ یابسا ہے، خوب. بلکہ یابسن ہے لفظ، تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خوب خشک. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے جی
تو تو بریکٹ میں عصا مار کر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا. میرے ساتھ کہیں جی. تو عصا مار کر ان کے لیے سمندر ان میں کے لیے خشک سمندر راستہ میں بنا. خشک راستہ پھر بنا. ذرا کہہ دیں ایک دفعہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. تو تو عصا مار کر تو ان کے عصا لیے مار کر عصا بنا مار ان کر کے لیے سمندر سمندر میں خشک راستہ. خشک راستہ بنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور یہ ہمیں یاد ہو جائے گا. اور کیا کر یہاں بھی لکھا ہوا ہے لا، اور یہ وہ انسٹرکشن ہیں جانے سے پہلے. لا تخافوا درکا، تو پکڑے جانے کے سے خوف مت کر. لا تخافوا درکا کا مطلب کیا ہے جی؟ تو پکڑے جانے کا خوف نہ جانے کر. سے خوف نہ کر. چلو جی، تو پکڑے جانے کا چشتی صاحب کہہ رہے ہیں تو ہم وہ کا کر لیتے ہیں جی. پکڑے جانے کا خوف مت کھا. نہ کر. جی ٹھیک ہے. ولا تخشا، اور نہ ہی اور ڈر. اور نہ ہی تو ڈر، نہ ہی بشک تو ڈر. لو جناب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو الحمدللہ وہ کیسے گئے ہوں گے اطمینان کے ساتھ. ورنہ شک کے ساتھ اگر ہوتا تو پتہ نہیں جی یہ سمندر پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا. اگر اندر چلے گئے ہیں تو پتہ نہیں یہ جو پہاڑ جیسی موج ہے یہ میرے اوپر ہی آ جائے گی. اللہ نے بالکل جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے وہی کر دیا. یہ اللہ کی مدد ہے. جی پروفیسر صاحب ذرا ترجمہ کیجیے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، تحقیق ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری، کہ رات کے وقت میں لے کر نکلو، بے عبادی میرے بندوں کو، فضرب لہم، اور ان کے لیے راستہ، فضرب لہم طریقاً فی البحر یبسا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ. لا تخافو، نہ جے خوف ہوگا، لا دراصل پکڑے تخافوا، جانے کا، نہ ولا ڈرنا، تخشا، اور نہ ہی ڈر ہوگا. درخا، پکڑے جانے کے ڈر سے مت ڈرنا. جی کدھر کہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ تخافو ہے، تخف نہیں ہے، تو تخافو کے معنی کیا یہ نہیں ہوں گے کہ نہ تجھے خوف ہوگا درکن پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ہی ڈر ہوگا. یہ کر لیں. ویسے تخاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جیسے معاہدہ ہوتا ہے نا، جی تو وہ دو لوگوں کے درمیان جو چیز خوف کی ہوگی اس کو تخاف کہیں گے، تخف کی بجائے. ٹھیک. تو اس کا ترجمہ اگر کہیں گے کہ پکڑے جانے سے مت ڈرنا، یعنی کہ دوسروں کے پکڑے جانے سے تو مت ڈرنا، یہ دو پارٹیاں بن جائیں گی. ٹھیک. تو جیسے کہ تجھے پکڑے جانے کا خوف نہ ہوگا یہ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے مضارع ہے. جی. جی ولا تخشا، اور نہ ہی تو، اور نہ ہی تجھے ڈر ہوگا. جی نہ ہی تجھے ڈر ہوگا. وہاں خوف ہوگا کر لیں، یہاں ڈر ہوگا کر لیں. چلیں جی آگے. جی سر. اب جناب کیا ہوگا کہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا، مصر، اور مصر کی یہ ذہن میں رکھے کہ نہر سویز نہیں بنی تھی تو اس نے اپنی چوکیاں، جیسے ہمارے ہاں بھی چوکیاں بناتے ہیں فوجی، تو اس نے سمندر کے ساتھ ساتھ اوپر پوری چوکیاں بنا دی تھیں. نہر سویز کی جگہ جو تھی نہیں بنی تھی، اس جگہ پر سارے فوجی تھے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھانا ہی تھا، ورنہ تو یہ ہے کہ وہ بھاگ کے نہر سویز جہاں نہیں بنی تھی وہاں سے بھی آ سکتے تھے نہیں. جی سر. جا سکتے. ہاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ وہاں تو چوکیاں ہیں، یہاں میرا راستہ ہوگا. تو فضرب کا ترجمہ اچھا یہ ہے کہ آپ نے سمجھنے کے لیے کہ تو عصا مار کر بنا. اچھا جی آگے. فَأَتْبَعَهُمْ فرعون. فرعون کیا ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فائل ہے. فاعل ہے. جی فرعون نے کچھ کیا کیا؟ اتبع، ان کی پیروی اتباع کا پیچھا کیا، ہم اچھا کیا ان مسلمانوں کا. جی
تو ان مسلمانوں کا فرعون نے پیچھا کیا بجنود ہی، جمع ہے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے لشکروں کے لشکروں کے ساتھ۔ جند کہتے ہیں ایک لشکر کو، جنود کہتے ہیں لشکروں، اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھا کیا۔ اس نے کہا جی چلو، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور ان کے ساتھ بندے بھی گئے ہیں، اور سامنے دیکھا ہے کہ راستہ بھی صاف ہے اور وہ بھی چلے گئے ہیں۔ اس نے بھی ان کے وہ پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اس نے پیچھا کیا۔ تو میں دوبارہ کہتا ہوں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، ترجمہ کریں۔ تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا فرعون نے ان کا فرعون پیچھا کیا بِجُنُودِهِ، اپنے لشکروں کے لشکروں پاس۔ کے اپنے ساتھ لشکروں کے ساتھ۔ اب جناب وہ ہے وہ اپنا ریڈ سی کے درمیان میں یا سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا۔ فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، فغاشیہ کا مطلب ہے، فغاشیہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ۔ تو فغاشیہ، اس اللہ ہم نے نے ڈھانپ دیا، فغاشیہ اس اللہ نے اللہ نے ڈھانپ دیا اس نے ڈھانپ دیا، ہم انہیں، انہیں انہیں، فرعون اور اس کے لشکروں کو ڈھانپ دیا، کس سے؟ من الیم، سمندر کے ساتھ، سمندر سے یا سمندر کے ساتھ۔ آگے لفظ آ رہا ہے ما غاشیہم، ما غاشیہم، جیسے بھی اس نے ڈھانپا۔ اب یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جیسے سورہ نجم کے اندر آتا ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ اللہ کا ایک انداز ہے کہ وحی کی اس اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کی۔ اور ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی نا، بالکل، اور وہاں بھی ما اوہا، جو بھی وحی کی۔ تو یہاں وہی چیز یہاں بھی آ رہی ہے۔ تو اس اللہ نے انہیں سمندر کے ساتھ ڈھانپ دیا، ما غاشیہم، جیسے بھی اس نے انہیں ڈھانپ دیا، ڈھانپا، جیسے بھی اس نے انہیں ڈھانپا۔ کہیں میرے ساتھ، ما غاشیہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جیسے بھی اس نے انہیں ڈھانپا۔ ہاں جی، یہ مطلب کیا ہے کہ یہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ کیا آتی ہے آپ کی سمجھ؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں آتی ہے جناب؟ بھئی معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، معجزے کے اوپر ایمان لانا پڑتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سمندر کا پانی چل رہا ہو اور وہ ایک پہاڑ عظیم، ابھی تاؤد العظیم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ ایک سائڈ پہ بن جائے اور دوسری طرف بھی بہت بڑا پہاڑ بن جائے، اور یہ بات آپ کے سمجھ میں، اور پھر وہ ڈھانپ لے۔ یہ کیسے ڈھانپا؟ یہ انسانی عقل میں چیز آتی ہے؟ نہیں، یہ ہے ما غاشیہم، جیسا بھی اس نے انہیں ڈھانپا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جی تو کیسر بھائی ادھر ترجمہ آپ کریں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بِجُنُودِهِ، اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو اس اللہ نے انہیں سمندر سے ڈھانپ دیا، وَمَا غَشِيَهُمْ، جیسے بنانی ہے ما غاشیہم، جیسے بھی اس نے ڈھانپا۔ جیسے بھی اس نے ڈھانپا۔ جی، فا کا ترجمہ تو کریں، تو اس نے، تو اس اللہ نے ان کو سمندر سے ڈھانپ دیا، ڈھانک دیا، پردے میں لے گیا۔ غشاوتن پڑا ہوا ہے ہم نے، پردہ ہے، وہ ایک پردہ اوپر ڈال دیا، ما غاشیہم۔ آگے دی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ وہ بہت بڑا مجرم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اس نے ہدایت، اس نے ان کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ سیدھی راہ نہیں دکھائی۔ ہدایت ہوتی سیدھی راہ ہے،
تو ترجمہ کریں جی فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور فرعون نے اور اپنی فرعون قوم نے کو اپنی گمراہ قوم کیا کو گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا وما ہدا، اور اس نے سیدھے راستے کی رہنمائی کی. اس نے سیدھا راستہ نہیں دکھایا. اب جناب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، یہاں میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرعون ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہاں لفظ جو ہے وما ہدا یہ کیوں آیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خود آدمی ہدایت پر ہوتا ہے اور دوسرا آدمی ہدایت پر نہیں ہوتا اور ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے، جو رسالت کا کام ہے وہ نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل. جی یہاں بتا اللہ تعالیٰ اتنے ہی کہہ دیتا کہ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، ترجمہ کریں اس کا. فرعون نے اور فرعون فرعون نے نے اپنی قوم کو قوم گمراہ کو کر دیا. گمراہ کیا. تو یہ کافی تھا کہ اس وجہ سے ہم نے اس کو غرق کر دیا. آگے جو ہے وما ہدا، اور اس نے ان کی رہنمائی نہیں کی. یہ میں چیز بتاتی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو آگے اشاعت اس کی نہیں کرتے، لوگوں کو جہنم کی آگے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ تو اللہ نے بچانا ہے، بس کوشش یہ بھائیوں کرنی ہے. ہوگی جی بات؟ جی سر. جی دونوں آیات کا ترجمہ چشتی صاحب اوپر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَمَا هَدَىٰ تک کریں آپ. فَأَتْبَعَهُمْ فرعون بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، اس اللہ نے سمندر سے ان کو ڈھانپ دیا. ما غشیہم، جیسے بھی اس نے انہیں ڈھانپا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ، اور سیدھا راستہ نہیں دکھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خوبصورت ترجمہ کیا. اب جناب یہ بتاتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد سے لوگوں نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے، 6 لاکھ لوگ. کیوں جی؟ بڑی طرح. اب ان لوگوں کا کھانا پینا رہنا اس کا انتظام کرنا تھا نا، کیوں جی؟ جی بالکل. اب کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا اپنا احسان بھی. یا بنی اسرائیل، ترجمہ کریں جی. اے بنی اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ترجمہ کریں بے شک ہم نے بے شک ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے تمہارے نجات دشمنوں دی. سے. بے شک ہم نے تمہیں نجات دی من عدوکم، تمہارے دشمن سے غرق کر دیا اس کو. اب جناب کوئی خوف نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایسے ہی ہے؟ جی سر. پھر میرے ساتھ کریں. یا بنی اسرائیل کا ترجمہ. اے بنی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل قد انجیناکم، بے شک ہم نے نجات دی. بے شک ہم نے تم سب کو نجات دی من عدوکم، تمہارے دشمن سے. تمہارے دشمن سے. اور آگے کم کا لفظ آ رہا ہے وَوَعَدْنَاكُمْ جانب ہم نے طور الایمن. جی میں تھوڑی سی گزارش کروں گا ترجمہ آسان کرنے کے لیے. تو وَوَعَدْنَاكُمْ، یہ بھی واو جو ہے اوپر آ رہی ہے، جیسے اوپر پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ دو لوگوں کے درمیان جو معاہدہ، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. معاہدہ دو لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے جی، ایسے ہی ہے. جی وعدہ کوئی ایک بھی کر سکتا ہے. تو یہاں بھی وَوَعَدْنَاكُمْ، ترجمہ کریں اس کا. ہم نے اور نے ہم تم نے سے وعدہ تم کیا. سے وعدہ ہم نے تم سے وعدہ کیا. جانب کا ترجمہ کریں. طرف کی طرف. کیا.
طرف جانب طور کا ترجمہ کریں کوہ طور طور الایمانہ دائیں طور کے دائیں دور جانب کی جانب طور کے دائیں جانب دائیں طرف مثلا اگر دیکھیں گے تو اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا تو اگر کھڑے ہو جائیں اور شام کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو میں نے لکھا کہ وہ بنتا ہے طور پہاڑ کا دائیں جانب. بہرحال جو بھی ہے ہمیں تو یہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ طور پہاڑ کے بائیں جانب ہم نے تم لوگوں دائیں سے دائیں جانب وعدہ کیا وعدہ دائیں کیا. جانب ٹھیک دائیں جانب ٹھیک ہے دائیں جانب معاہدہ کیا دائیں جانب معاہدہ کیا وعدہ معاہدہ میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ معاہدے کے اندر دو لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ورنہ وعدہ کیا بھی ٹھیک ہے. ونزل اب یہ تھا کہ بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے تھیں اللہ تعالیٰ نہایت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہے یہاں ورنہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ونزلنا ترجمہ کریں تو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس اور ہم نے پر نازل نازل کیا کیا علیکم المن والسلوى تم پر بنو تم پر من اور پر من سلوہ اور سلوہ تم پر من اور سلوہ. نئے ساتھیوں کے لیے بتایا تھا کہ من کھانے کی چیز تھی اور وہ کہتے تھے کہ وہ جو ریگستان تھا یہ جو جگہ تھی اس کے اوپر کھمبیوں کی طرح کی چیزیں مطلب آ جاتی تھیں ہر رات صبح کے وقت. ماشاءاللہ اتنے لوگوں کا کھانا پکانا اللہ آواز نہیں آتی یہ وہ لائٹ آف ہو گئی ہوگی نا یہ آ جاتی جی بھائی ایسے ہی ہے میں کہہ رہا تھا ایسے ٹھیک ہے. تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ یہ وہ کھمبیاں ہیں جی. وَالسَّلْوَى یہ پرندہ ہے کہ جس کو آرام سے وہ پکڑ لیتے تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ من اور سلوہ ایک دسترخوان آتا تھا اور وہ اس سے کھاتے پیتے تھے. تو من اور سلوہ من اور سلوہ ہی ترجمہ کرنا ہے. جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب ذرا کیجیے گا ترجمہ اس کا 2 منٹ باقی ہیں. جی سر. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی. وواعدناکم جانب الطور الایمن اور ہم نے تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب وعدہ کیا. ونزلنا علیکم المن والسلوى اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. اچھا جی وعد ناد کا ترجمہ یہ کر لیں اگر معاہدہ نہیں نا کہنا تو پھر یہ ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا وعدہ لیا لیا یہ کر لیں وعدنا تو پتہ چل جائے گا ہم اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وعدنا وعدہ کرنے والے وہ مسلمان ہیں. یہاں چونکہ وقت کم ہے میں صرف یہ کہوں گا یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جب وہ سمندر سے دوسری طرف آئے تو انہوں نے ایک قوم کو پایا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دے کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی آپ نے عبادت کرنی ہے پرستش کرنی ہے جو بھی مطلب کہہ لیں. جی اس کا کر دیں 1 منٹ کے اندر یا جو وقت ہے کیسر بھائی اوپر سے کل جی. پڑھیں گے کلو یہ بات جی. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ تو اس اللہ نے ان کو سمندر سے ڈھانپ دیا جیسے بھی اس نے ڈھانپا جیسے بھی اس نے انہیں ڈھانپا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس نے سیدھی راہ نہ دکھائی. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی.
وَوَعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا جانبت طور الایمنی، طور پہاڑ کے ایمانہ ایمانا، ایمانا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے،